بسم اللہ الرحمن الرحیم وعند ابی بکر الرازی لا یثبت بمطلق الامر انتفاع الکراہہ۔ بحث یہ تھی کہ ہمارے فقہا کے نزدیک مامور بہی کے لیے صفت جواز ثابت ہو جائے گا جب اسے مکلف ادا کرے اور کراہت منتفی ہو جائے گی۔ اس میں معتزلہ کا اختلاف تھا، اسے پہلے بیان کیا تھا۔ اس میں ایک چیز یہ تھی کہ مکلف جب مامور بہی کو انجام دے گا تو صفت جواز ثابت ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ کراہت منتفی ہو جائے گی۔ امام کرخی کا امام ابو بکر رازی کا اختلاف اسی دوسری صورت میں، اسی کو یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ وعند ابی بکر الرازی، اور امام ابو بکر رازی حنفی کے نزدیک لا یثبت بمطلق الامر انتفاع الکراہہ، مطلق امر سے کراہت منتفی نہیں ہوگی۔ یعنی حکم ہے کرنے کا، اگر کوئی کر لے تو کراہت بھی منتفی ہو، صفت جواز ثابت ہو جائے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کراہت بھی منتفی ہو جائے یہ نہیں ہوگا۔ ایک مثال دے کر کے امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو سمجھا رہے ہیں۔ لأن عصر یومہ، کیونکہ آج کی عصر کی نماز مامور بالاداء، اسے ادا کرنے کا حکم ہے۔ سورج غروب ہونے میں صرف 20 منٹ باقی، ادا کرنے کا حکم ہے کہ نہیں؟ ادا کرو۔ تو امر مطلق تو ہے، ادا کرنے کا حکم ہے، صفت جواز تو ثابت ہو جائے گی، لیکن کراہت باقی رہے گی۔ تو اسی وجہ سے امام ابو بکر رازی یہ فرماتے ہیں کہ صفت جواز ادا کرنے سے تعمیل حکم کے بعد ثابت ہو جائے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مطلق امر سے کراہت بھی منتفی ہو جائے یہ نہیں۔ امر ہے نماز پڑھنے کا عصر کا، لیکن کراہت منتفی نہیں ہو رہی ہے نا، کیونکہ آج کے عصر کی نماز کے ادا کا حکم ہے، مع انہ مکروہ شرعن، باوجود کہ وہ شرعن مکروہ ہے سورج غروب ہونے کے وقت۔ ایسے ہی آپ ایک مسئلہ پڑھے ہیں والطواف محدثاً، طواف محدثاً، اور حدث کی بے وضو ہو کر کے طواف کرنا مامور بھی، بے وضو کوئی طواف کرنا چاہے کر سکتا ہے، طواف ہو جائے گا، حکم ہے اس کا طواف کرنے کا، طواف ہو جائے گا باوجود کی مع انہ مکروہ۔ بے وضو طواف کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مسجد میں جانا پڑے گا، سب کچھ مسجد ہی تو ہے چاروں طرف، خانہ کعبہ کا طواف کرنا پڑے گا۔ تو مامور جو ہے کہ طواف کرو بغیر وضو کے کرے گا، امر مطلق اس کو شامل ہے، لیکن کراہت منتفی ہو جا رہی ہو یہ نہیں ہے، کراہت پائی جا رہی ہے، کراہت کے ساتھ وہ ہو جائے گا، جیسے نماز کراہت کے ساتھ عصر کی ہو جا رہی ہے۔ مع انہ مکروہ شرعن، باوجود کہ بے وضو طواف کرنا یہ بھی شرعن مکروہ ہے، تو صفت جواز ثابت ہو جائے یہ تو ٹھیک ہے، کراہت منتفی ہو جائے گی جو ہمارے فقہا کہتے ہیں، امام ابو بکر رازی کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا، ہے نا۔ ان کا جواب قلنا، ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ کراہت بھی منتفی ہو رہی ہے، صفت جواز بھی ثابت ہے، کراہت کا بھی انتفاع ہے،
یہاں نماز عصر میں یا حج میں جو کراہت ہے، نفس معمور بھی میں تو کوئی کراہت نہیں ہے، نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے، طواف میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ کراہت ایک امر خارج کی وجہ سے ہو رہی ہے نا، کراہت وضو نہیں کیا ہے اس وجہ سے وضو نہ کرنا یہ مکروہ ہے نا۔ سورج ڈوب رہا ہے، وہ کیا نام ہے، شمس پرستی کا وقت ہے نا، اس وجہ سے ہے نا کراہت آ رہی، تو امر خارج کی بنیاد پر کراہت آ رہی ہے، نفس معمور بھی میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کراہت منتفی ہو جائے گی، یعنی نفس معمور بھی میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ امر خارج میں کوئی چیز امر خارج کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہو تو بحث اس سے نہیں۔ قلنا، ہم اس کا یہ جواب دیں گے، ذالک الکراہت، یہ کراہت جسے آپ کہہ رہے ہیں، لیسا فی نفس المامور بھی، یہ نفس معمور بھی میں نہیں ہے، بل لمانن خارج، بلکہ یہ ایک امر خارج کی وجہ سے ہے، اور وہ امر خارج ہوا التشبیہ بعبادۃ الشمس، وہ سورج کی عبادت کرنے والوں سے مشابہت ہے، اس وجہ سے کراہت آ رہی ہے۔ وَكَوْنُ الطَّائِفِ مُحْدِثًا، اور طواف کرنے والے کا بے وضو ہونا، اس وجہ سے کراہت آ رہی ہے۔ وہ مثل ھذا غیر مضر، اور اس طرح کی چیز یہ مضر نہیں ہے، نفس معمور بھی میں کراہت نہیں ہے۔ کراہت اس میں نہیں ہوتی ہے جب اذن ہو، ہے نا، میں نے کوئی حکم دیا ہے نا، تو اجازت دے دی کچھ کرنے کی، آپ نے کیا تو کرنا مکروہ ہوگا۔ امر تو اس سے بھی اعلیٰ ہے، جب حکم دیا اور آپ نے کیا تب کیوں کراہت ہوگی؟ اذن میں کراہت نہیں ہوتی ہے تو امر میں بدرجہ اولا کراہت نہیں ہوگی۔ یہاں نفس معمور بھی میں کراہت نہیں ہے، بلکہ امر خارج کی وجہ سے ہے۔ یہ پھر اس کے بعد بات بدل رہی ہے، وَإِذَا أَدُمَتْ صِفَةُ الْوُجُوبِ لِلْمَامُورِ بِهِ، اور جب معمور بھی کے لیے صفت وجوب معدوم ہو جائے، لا تبقى صفت الجواز، تو صفت جواز باقی نہیں رہے گی۔ یہ ہمارا مذہب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ یہ مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن جو علت بتائی جاتی ہے ثالثہ رابعہ میں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہاں ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے، بلکہ پڑھانے والے کے لیے سمجھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے نا، اس لیے کہ آپ ضابطہ جانتے نہیں ہیں، مسئلہ سمجھانا ہے سمجھانے والے کو۔ آج اس کی علت بھی آپ پڑھ لیں گے، جو قدوری میں آپ مسئلہ آپ پڑھ کے آئے ہیں، ہے نا۔ ایک مسئلہ آپ پڑھے ہیں، میں مختصر بتا رہا ہوں کہ کیا نام ہے، کسی نے قسم کھائی تو ہمارے نزدیک کیا ہے کہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ نہیں دے سکتے، امام شافعی کے نزدیک پڑھے ہیں کہ دے سکتے، پھر وہاں فرق پڑتے ہیں، کیوں ان کے نزدیک نہیں دے سکتے ہیں، ہمارے نزدیک نہیں دے سکتے ہیں، ہے نا۔ تو سمجھنا بھی مشکل، سمجھانا بھی مشکل، یہاں آج اسی کو آپ کو دیکھنا ہے۔ جب معمور بھی کے لیے صفت وجوب معدوم ہو جائے تو صفت جواز بھی باقی نہیں رہے گی، یہ ہمارا مذہب ہے، امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے۔ یہاں کیا نام ہے، صفت جواز جو ہے وہ اس معنی کر کے ہے کہ اس کے کرنے میں کوئی حرج نہ ہو، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہ ہو، اتنا آپ یاد رکھیے گا، یہی محل اختلاف ہے، جس کے کرنے میں کوئی حرج نہ ہو۔ ھذا بحث آخر، یہ ایک دوسری بحث ہے جو گزشتہ بحث سے متعلق ہے، یعنی ان موجب الامر هو الوجوب۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، امر کا حکم کیا ہے، ہمارے نزدیک وجوب ہے، اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اب یہاں جو یہ بتانا چاہتے ہیں، انہ اذا نسخ الوجوب الثابت بالامر، امر سے جو وجوب ثابت ہے جب وہ منسوخ ہو جائے، وجوب منسوخ ہو گیا، واجب نہیں رہا، تو جائز بھی رہے گا یا جائز بھی نہیں رہے گا۔ واجب جب ہے تو اس کا مطلب کیا، ترک کرنا ممنوع، ترک کرنے میں حرج ہے۔ جب واجب ہوگا تو چھوڑ سکتے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے ہیں، وجوب تو ختم ہو گیا، چھوڑنے میں جو دشواری تھی، حرج تھا، وہ نہیں رہا،
لیکن جائز بھی ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یعنی جب امر سے ثابت ہونے والا وجوب منسوخ ہو جائے تو کیا صفت جواز ثابت رہے گی، صفت جواز باقی رہے گی؟ الذی فی ضمنہ، جو واجب کے ضمن میں ہے. کیا مطلب؟ یعنی جب کوئی چیز واجب ہے اسے چھوڑنا منع ہے تو کرنے میں کوئی حرج ہوگا؟ کرنا ضروری ہے تو کرنے میں حرج ہوگا کہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. جیسے ایک چیز ہے آپ کے لیے کیا ہوا کہ اس کے ترک کرنے میں حرج ہے، چھوڑ نہیں سکتے ہیں آپ، تو کرنے میں حرج ہوگا کہ کرنا بھی ہوگا؟ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا. جب واجب ہے چھوڑنے میں حرج ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں رہے گا، ہے نا. تو جو چیز واجب ہوتی ہے کہ اس کے چھوڑنے میں حرج ہوتا ہے، اسی کے ضمن میں جواز بھی پایا جاتا ہے کہ اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا. دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، ہے نا. صفت وجوب ہے، چھوڑنے میں حرج ہے، اور اسی کے لیے صفت جواز بھی ہے، یعنی کرنے میں کوئی دشواری نہیں، ہے نا. تو دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. تو جب ایک ساتھ ہیں، ایک چیز ختم ہو گئی صفت وجوب، ہے نا، کہ ترک کرنے میں جو حرج تھا وہ نہیں رہا، ہے نا. تو صفت جواز جو اس کے ضمن میں تھی، کیا وہ بھی ختم ہو جائے گی یا وہ باقی رہے گی؟ فحل طبقہ صفت الجواز، تو کیا صفت جواز باقی رہے گی جو وجوب کے ضمن میں تھی؟ املا، یا وہ صفت جواز بھی ختم ہو جائے گی؟ فقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا طبقہ صفت الجواز، صفت وجوب ختم ہونے کے بعد صفت جواز باقی رہے گی. دلیل کیا ہے؟ استدلالم بصوم عاشورہ، صوم عاشورہ سے استدلال کرتے ہوئے. عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، واجب تھا، واجب بمانا فرض، ہے نا. عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، ہے نا. تو جب فرض ہے تو جائز بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس فرض کے ضمن میں جواز بھی ہے، لیکن فرضیت منسوخ ہو گئی تو اب جائز بھی ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے صفت جواز باقی ہے. روزہ رکھنا عاشورہ کا مستحب ہے، صرف جائز تو چھوڑیے. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ روزہ عاشورہ کا یہ واجب تھا، منسوخ ہو گیا صفت وجوب، لیکن صفت وجوب کے منسوخ ہونے کے بعد صفت جواز باقی. لہذا معلوم ہوا کہ صفت وجوب کے منسوخ ہونے کے بعد بھی صفت جواز جو ہے وہ باقی رہتی ہے. ٹھیک ہے. استدلال کرتے ہوئے صوم عاشورہ سے فإنه قد كان فرضا، کیونکہ یہ پہلے فرض تھا، ثم نسخت فرضیته، پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کا استحباب اب بھی باقی ہے. یہ ان کا مذہب ہو گیا. وعندنا، ہمارے نزدیک جب صفت وجوب منسوخ ہوگی تو صفت جواز بھی ختم. عاشورہ کا کیا جواب دیں گے؟ نیچے آ رہا ہے. وعندنا، اور ہمارے نزدیک لا تبقى صفت الجواز، صفت وجوب کے منسوخ ہونے کے بعد صفت جواز بھی باقی نہیں رہے گی جو وجوب کے ضمن میں ثابت تھی، ہے نا. پہلے اپنی ایک دلیل، ہے نا، کما جیسے ان قطع الاعضاء الخاطیہ، خطا کرنے والے عضو کا کاٹنا پہلے شریعتوں میں تھا، واجب تھا، لیکن ہماری شریعت میں کیا ہے؟ منسوخ ہو گیا. تو جب یہ منسوخ ہو گیا تو کیا کاٹنا جائز بھی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب صفت وجوب ختم ہوگی تو صفت جواز بھی ساتھوں ساتھ ختم ہو جائے گا. دلیلیں دونوں کے پاس ہیں، ہے نا. اب ہمارے ائمہ ان کی دلیل کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. جیسے خاطیہ عضو کا کاٹنا کانا واجباً علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر یہ چیز واجب تھی. وقد نسخ منا، اور ہم فرضیت ہو، اور اس کی فرضیت ہم سے منسوخ ہو گئی. وجواز ہو، اس کا جواز بھی منسوخ ہو گیا. پھر عاشورہ کے روزے کا کیا ہوگا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ وہکذا القیاس، جس طریقے سے ایام منہیہ کے علاوہ باقی ایام کا روزہ آدمی رکھ سکتا ہے، ایسے ہی عاشورہ کا روزہ بھی ہے.
اس کا جواز اس لیے نہیں ہے کہ صفت وجوب ختم ہو گئی تو صفت جواز باقی، بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ جیسے عام دنوں میں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے اس دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ دوسری دلیل کی وجہ سے اس کا جواز ثابت ہے۔ جس دلیل سے صفت وجوب کا ثبوت ہوا تھا اس کے ضمن میں صفت جواز تھی، وہ تو ختم۔ دوسری حدیثیں ہیں جس میں آقا کریم نے اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے، تو اس دلیل سے ثابت ہے، یہ نہیں کہ صفت وجوب ختم ہونے کے بعد صفت جواز باقی۔ ٹھیک ہے، وہاں قدل قیاس، اور اسی طریقے سے قیاس، یعنی ان کے دلیل کا جواب قیاس سے ایک دیا جائے گا۔ وہ اما صوم عاشورہ، اور صوم عاشورہ کا دوسرا جواب فإنما يثبت جوازه الآن بنص آخر، اب اس کا جواز جو ثابت ہے وہ دوسری نص سے ثابت ہے، جس سے صفت وجوب تھا اس سے ثابت نہیں ہے۔ لا بذلك النص الموجب للاداء، جو نص ادا کو واجب کرنے والی تھی اسی سے صفت جواز کا ثبوت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ اب ایک دوسرا مسئلہ جو میں نے کہا تھا کہ قدوری میں آپ پڑھے ہیں اور یہاں بھی پڑھنا ہے، وکیل، اور ایک قول یہ ہے کہ ہمارے اور ائمہ شوافع کے درمیان اختلاف کا ثمرہ ظاہر ہوگا کہ قولہ علیہ السلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیکفر یمینہ ثم لیأت بالذی ہوا خیر، جو کوئی قسم کھا لے پھر اس کے علاوہ کو بہتر جانے تو اپنی قسم کا کفارہ دے اور اسے کرے جو بہتر ہے۔ اس حدیث پاک میں کیا ہے کہ جو قسم کھا لے اور دوسری چیز کو بہتر دیکھے تو کیا کرے؟ کفارہ دے۔ حانس ہو گیا ہے ابھی، فلیکفر، کفارہ دے، ابھی حانس نہیں ہوا ہے۔ حانس ہونے سے پہلے امر کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے کہ کفارہ دے، امر وجوب کے لیے ہے، یعنی حانس ہونے سے پہلے کفارہ دینا واجب۔ حانس ہونے کا ذکر ہے اس میں نہیں، جو قسم کھا لے دوسرے کو بہتر دیکھے تو کفارہ دے، ہے نا، یعنی حانس ہونے سے پہلے کفارہ دینے کا حکم ہے، یہ واجب ہوا امر کی وجہ سے، لیکن بالاجماع حانس ہونے سے پہلے کفارہ دینے کا حکم منسوخ ہے۔ تو جب حانس ہونے سے پہلے کفارہ دینے کا حکم منسوخ ہے وجوب، تو کیا جائز بھی رہے گا کہ نہیں؟ ہمارے ائمہ کہتے ہیں جائز نہیں رہے گا، اسی لیے وہاں آپ پڑھے ہیں کہ اگر کوئی حانس ہونے سے پہلے کفارہ دے دے تو وہ جائز نہیں، لیکن امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی دے دے تو کافی ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں۔ یہی آپ نے وہاں پڑھا ہے، یہی چیز اگر پڑھے رہیں تو وہاں آسانی ہوگی، ہے نا، سمجھ میں بات آ گئی نا۔ فإنه يدل، یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کفارے کو مقدم کرنا واجب ہے حانس ہونے پر۔ وقد نسخ وجوب تقدیمها بالاجماع، اور اسے مقدم کرنے کا وجوب بالاجماع منسوخ ہے۔ کفارے کو حانس ہونے پر مقدم کرنا یہ بالاجماع منسوخ ہے، تو کیا جواز باقی رہے گا یا نہیں؟ ولیکن بقیہ جواز عندہ، امام شافعی کے نزدیک اس کا جواز باقی ہے، کیونکہ ان کا یہی ضابطہ ہے نا، ولم یبقى عندنا اصلا، اور ہمارے نزدیک جواز ہی باقی نہیں ہے نا، ہمارے نزدیک صفت وجوب منسوخ ہونے کے ساتھ صفت جواز بھی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ہمارے نزدیک حانس ہونے سے پہلکفارہ دینا نہ واجب ہے نہ جائز ہے، اگر دے دیا کافی نہیں ہوگا نا۔ اور یہ اختلاف جو ہے یہ اطعام کے علاوہ میں ہے نا، اچھا جو صوم کے ذریعے سے کفارہ دیتے ہیں ہے نا، کفارہ بالصوم بھی ہے اس میں، تو اگر روزے کے ذریعے سے کفارہ دے رہے ہیں تو وہ کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے حانس ہونے سے پہلے۔ اختلاف جو ہے صرف دو میں ہے نا، اطعام میں اور رقبہ میں۔ پھر اس کے بعد بحث بدل رہی ہے۔ ثم لما فرغ المصنف، پھر جب مصنف علیہ رحمہ حسن معمور بھی اور اس کے ملاقات کے بیان سے فارغ ہو گئے، شرح فی بیان تقسیم ہی، تو معمور بھی کی تقسیم
کا بیان انہوں نے شروع کیا. کہ اس کی دو قسمیں ہیں، مطلق اور مؤقت، یعنی مطلق اور مؤقت کی طرف اس کی تقسیم کا بیان یہاں سے شروع کر رہے ہیں. فقال، تو انہوں نے کہا والامر، امر یعنی مامور بھی کی دو قسمیں ہیں، مطلق عن الوقت، ایک مطلق ہے اور ایک مقید ہے. ایک مطلق عن الوقت، ایک مقید بالوقت، ہے نا. اب ان دونوں کی یہاں سے وضاحت کریں گے. امر یعنی معمور بھی کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک مطلق عن الوقت، اے احدها امر مطلق غیر مقید بوقت یفوت بفوتہ، یعنی پہلی قسم امر مطلق ہے جو کسی وقت سے مقید نہیں ہے جس کے فوت ہونے سے وہ فوت ہو جائے. کسی ایسے وقت سے وہ مقید نہیں ہے کہ جس وقت کے فوت ہونے سے وہ فوت ہو جائے، اس کو امر مطلق کہتے ہیں. کا زکات، جیسے زکات ہے، یہ کسی وقت سے مقید نہیں ہے نا. صدقہ فطر ہے، کسی وقت سے یہ مقید نہیں ہے کہ جس کے فوت ہونے سے وہ فوت ہو جائے. جب بھی ادا کریں گے زکات ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی. صدقہ فطر جب بھی دیں گے ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے نا. وقت کے فوت ہونے سے وہ فوت نہیں ہوں گے. فإنهما، کیونکہ زکات اور صدقہ فطر بعد وجود السبب، سبب کے پائے جانے کے بعد. سبب کیا ہے زکات اور صدقہ فطر کا؟ یعنی مالک نصاب ہونا زکات کے لیے سبب ہے. راس، سر، افراد، یہ صدقہ فطر کا سبب ہے. اسی لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی بچہ عید کے دن بھی اگر پیدا ہو تو اس کا بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا. تو زکات کا سبب کیا ہے؟ مالک نصاب ہونا. صدقہ فطر کا سبب کیا ہے؟ راس. وہ شرط، اور شرط کے پائے جانے کے بعد، ہے نا. زکات کے لیے شرط کیا ہے؟ حولان حول، ہے نا. اور صدقہ فطر کے لیے سبب کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ یوم فطر، ہے نا. تو سبب یعنی ملک مال اور راس کے پائے جانے کے بعد، شرط یعنی حولان حول اور یوم فطر کے پائے جانے کے بعد. زکات اور صدقہ فطر لا یتقیدان بوقت، یہ کسی وقت سے مقید نہیں ہوتے. یفوتان بفوتی، کہ اس وقت کے فوت ہونے سے فوت ہو جائیں. صدقہ فطر دینا تھا عید کے دن، نہیں دیا عید کے دن، تو اب یہ نہیں کہ اب وہ ختم، دوسرے دن دینا پڑے گا. نہیں دیا دوسرے دن، تیسرے دن دینا پڑے گا. جب بھی دے گا ادا ہی ہے، قضا نہیں. یہ دونوں مقید نہیں ہیں کسی ایسے وقت سے کہ جس کے فوت ہونے سے یہ فوت ہو جائیں. بلکہ لما ادا یکون ادان، بلکہ جب بھی زکات دے گا، جب بھی صدقہ فطر دے گا، وہ ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَبُّ التَّعْجِيلُ، اگرچہ اجلت کرنا یہ مستحب ہے نا، لیکن وہ قضا نہیں ہے. اور نماز میں کیا ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا، نہیں پڑھا، عصر کا وقت آ گیا، اب پڑھیں گے تو وقت کے فوت ہونے سے فوت ہو جائے گا، قضا ہو جائے گا، ہے نا. وہ علی تراخی، ہمارے نزدیک زکات تراخی کے ساتھ واجب ہے، مہلت کے ساتھ واجب ہے. اجلت واجب نہیں. اگر کوئی تاخیر کرے گا، ہے نا، تو اس کی گنجائش ہے. وہ علی تراخی، اور زکات صدقہ فطر یہ ہمارے نزدیک تراخی کے ساتھ واجب ہے، یعنی اس میں مہلت ہے. خلافاً للکرخی، اس میں امام کرخی کا اختلاف ہے. وہ کہتے نہیں، تراخی نہیں ہے، فوراً ہے. کیونکہ عبادات میں احتیاط بہتر ہے، اس لیے فوراً دینا ہوگا صدقہ فطر بھی، فوراً زکات، ہے نا. وہ ہوا علی تراخی، اور زکات صدقہ فطر یہ ہمارے نزدیک تراخی کے ساتھ ہے. امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں اختلاف ہے. یعنی ھذا الامر المطلق، جو امر مطلق ہے، کسی وقت سے مقید نہیں ہے، معمول عندنا علی التراخی، وہ ہمارے نزدیک تراخی پر معمول ہے، اجلت نہیں اس میں ہے. یعنی لا یجب الفور فی ادائی، فوراً اسے ادا کرنا ضروری نہیں، بل یسو تاخیرہ، بلکہ اس میں تاخیر کی بھی گنجائش ہوتی ہے. وعند الکرخی، اور امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا بد فیہ من الفور، فوراً ضروری ہے. کیوں؟ احتیاطاً لامر العبادہ، عبادت کے معاملے میں احتیاط کے پیش نظر، ہے نا. یہ امام کرخی حنفی کا اور
دوسرے ائمہ احناف کا اختلاف ہے. بے معنی اس معنی کر امام کرخی جو یہ کہتے ہیں کہ فوراً دینا ضروری ہے، یہ نہیں کہ اگر فوراً نہیں دیا بعد میں دے گا تو قضا ہے، اس معنی کر نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فوراً دینا ضروری ہے، اگر نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا، لیکن جب بھی دے گا ان کے نزدیک بھی ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے نا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اختلاف جو ہے اس معنی میں نہیں کہ ان کے نزدیک قضا ہے اور ہمارے نزدیک ادا، بلکہ صرف اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک گنہگار ہوگا، ہمارے نزدیک گنہگار نہیں ہوگا. بل بمعنی انہ، اچھا بمعنی انہ اس کا مفہوم یہ ہے انہ یاسم بالتاخیر، کہ امام کرخی کے نزدیک تاخیر کی وجہ سے وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. لا بمعنی انہ یصیر قاضیا، یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے نزدیک وہ قضا کرنے والا ہوگا. جب یہ امر مطلق ہے تو جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہے یہ، ہاں گنہگار ہوگا تاخیر کی وجہ سے. وعندنا، اور ہمارے نزدیک لا یاسم، وہ گنہگار نہیں ہوگا تاخیر کرنے سے. کیا گناہ ہی نہیں ہوگا؟ کبھی نہیں. آخری عمر میں جب اب ادا کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی تو اب گنہگار ہوگا. موت کی علامتیں ظاہر ہو گئی، نہیں دیا ہے تو اب گنہگار ہوگا. اب یہ ہو گیا کہ اب نہیں ادا کر سکتا ہے، اور ہمارے نزدیک وہ گنہگار نہیں ہوگا مگر زندگی کے آخری حصے میں یا موت کی علامات نمایاں ہونے کے وقت. اور ولم یؤد فیہ، حالانکہ وہ اس میں ادا نہ کیا ہو، تو اب ایسی صورت میں اس وقت ہمارے نزدیک وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. تو ہمارے نزدیک اس میں علی الفور ادا کرنا ضروری نہیں ہے، تاخیر کی گنجائش ہے. دلیل کیا ہے ہماری؟ وہ دلیل نہ ہوا ما اشارہ الیہ، ہماری دلیل اس سلسلے میں وہ ہے جس کی جانب مصنف نے اشارہ کیا ہے. امر جب امر مطلق ہے، وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آسانی، تسہیل ہے، یسر ہے، جب چاہے ادا کرے. اب اگر یہ کہہ دیا جائے نہیں فوراً دینا ہے تو وہ تسہیل اور یسر مشکل میں بدل جائے گا. اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لئلا یعود علی موضوعہ بالنقض، تاکہ وہ اپنے موضوع کے برعکس نہ پلٹ جائے. اس کا موضوع کیا ہے؟ امر مطلق، اور آپ جب کہہ دیں گے فوراً دینا ہے تو اس کے مقصد کے خلاف ہو گیا. لئلا یعود علی موضوعہ بالنقض، تاکہ وہ اپنے موضوع کے برعکس نہ پلٹ جائے. یعنی موضوع الامر المطلق، امر مطلق کا موضوع وہ التیسیر والتسہیل، کیا ہے؟ آسانی ہے، سہولت ہے. فلو کانا محمولا علی الفور، تو اگر اسے فوری طور پر محمول کر دیا جائے لعاد علی موضوعہ بالنقض، تو اپنے موضوع کے خلاف ہو جائے گا. اس کا موضوع کیا ہے؟ امر مطلق، تسہیل، تیسیر، اور جب فوراً کر دیا گیا تو اس کے مقصد، اس کے موضوع کے یہ خلاف ہو جائے گا. اطلاق تھا، یہ تو تقید ہو گئی کہ فوراً دو، ہے نا. یکون مناقضا للموضوع، اور یہ اس کے موضوع کے خلاف ہو جائے گا. یہ پہلی قسم ہے مامور بہی کی، مطلق عن الوقت، جو کسی وقت سے مقید نہ ہو، جس کے فوت ہونے سے وہ فوت ہو جائے. دوسری قسم وہ مقیدم بھی، دوسری قسم ہے مقید بالوقت. ایثانی، دوسری قسم امر مقید بالوقت، وہ امر ہے، وہ مامور بھی ہے جو وقت سے مقید ہو. اس کی چار قسمیں ہیں، اس کی چار قسمیں ہیں. وہ اربعۃ انواع، چار قسمیں ہیں. لأنہ، کیونکہ اما ان یکون الوقت ظرفا للمؤدى، یہ بحث پڑھے ہیں کیا اس میں اصول الشاسی میں؟ یہ بحث نہیں آئی. اچھا، تو مامور بھی، اچھا دوسری قسم ہے کہ مامور بھی مقید بالوقت ہو، وقت کے ساتھ مقید ہو. اس کی چار قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے کہ وقت مؤدہ کے لیے ظرف ہو، ادا کے لیے شرط ہو، اور نفس وجوب کے لیے سبب ہو. یہ پہلی قسم. تین چیزیں آ رہی ہیں. پہلی قسم میں وقت مؤدہ کے لیے کیا ہو؟ ظرف ہو، اور ادا کے لیے شرط ہو، نفس وجوب کے لیے سبب ہو. ہم یہاں تھوڑا سا آپ پڑھے نہیں ہیں تو تھوڑی تفصیل کریں گے، ہے نا. ظرف اور معیار پہلے آپ سمجھ لیں، باقی چیزیں سب سمجھ جائیں گے. معیار کہتے ہیں، معیار وہ ہوتا ہے کہ مامور بھی کو ادا کرنے کے بعد وقت باقی نہ بچے، وہ پورے وقت کا استیاب کر لے.
بلکہ وقت کے گھٹنے بڑھنے سے وہ گھٹتا بڑھتا رہے. جیسے روزہ معمور بھی ہی ہے، وہ پورے وقت کا استیاب کرتا ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک. روزے میں سے کچھ وقت بچتا بھی ہے؟ نہیں بچتا ہے. تو جب معمور بھی پورے وقت کا استیاب کر لے، اس میں کچھ باقی نہ بچے، تو اس کو کہیں گے کہ وقت یہاں معمور بھی کے لیے معیار ہے. ٹھیک ہے. اور اگر معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد وقت بچ جائے، دوسرے کی بھی اس میں گنجائش ہو، تو یہ کہیں گے کہ یہاں وقت معمور بھی کے لیے ظرف ہے. ٹھیک ہے. اتنا ابھی آپ سمجھ لیں تو آگے کی بحثیں آسان. ظرف اور معیار سمجھ گئے ہیں نا، آگے کی بحثیں آسان ہوگی. اما یکون الوقت، اس کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم، یا تو وقت مؤدا کے لیے ظرف ہوگا، ادا کے لیے شرط ہوگا، اور وجوب کے لیے، نفس وجوب کے لیے سبب ہوگا. فهو النوع الاول، یہ پہلی قسم ہے. والمراد بالظرف، ظرف سے مراد یہ ہے ان لا یکون معیارا لہ، کہ وقت معمور بھی کے لیے معیار نہ ہو. اب معیار کو سمجھنا ضروری ہے نا، ابھی معیار کو بتایا نہیں تو تھوڑی سی یہ وضاحت کر رہے ہیں. بل یفضل عنہ، بلکہ معمور بھی سے وقت بچ جائے، ہے نا. یعنی بہت اختصار کے ساتھ وضاحت کر دی کہ معیار میں معمور بھی کو، ہے نا، معمور بھی وقت کا، پورے وقت کا استیاب کر لیتا ہے، اس میں کوئی وقت فاضل نہیں بچتا ہے. یہاں ظرف کی بحث ہے تو وہ معیار نہ ہو، یعنی پورے وقت کا استیاب نہ کرے بلکہ کچھ وقت بچ جائے معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد. ظرف سے مراد یہ ہے کہ وقت اس کے لیے معیار نہ ہو بلکہ معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد کچھ وقت باقی بچ جائے. بل یفضل عنہ، ہے نا. والمراد بالشرط، اور شرط سے مراد یہ ہے ان لا یصح المامور به قبل وجودہ، ہے نا، کہ وقت کے پائے جانے سے پہلے معمور بھی صحیح ہی نہ ہو. یہ شرط سے مراد ہے نا. معمور بھی وقت کے پائے جانے سے پہلے درست نہ ہو، صحیح نہ ہو. وہ یفوت بفوت ہی، اور اس وقت کے ختم ہونے سے فوت ہو جائے، وہ ختم ہو جائے. والمراد بالسبب، اور سبب سے مراد یہ ہے ان لهذا الوقت تاثیرا فی وجوب المامور به، کہ اس وقت کی معمور به کے وجود دینے میں تاثیر ہے. معمور به کے وجوب میں یہ وقت مؤثر ہے. اگرچہ مؤثر حقیقی ہر چیز میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وقت یہ معمور بھی کے وجوب میں کیا ہے؟ مؤثر ہے. یہ سبب کا معنی ہے. وَإِنْ كَانَ الْمُؤَثِّرُ الْحَقِيقِي، اگرچہ مؤثر حقیقی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے. وَلَكِنْ يُضَافُ الْوُجُوبُ فِي الظَّاهِرِ إِلَى الْوَقْتِ، لیکن ظاہر میں وجوب کس کی جانب منسوب ہوتا ہے؟ وقت کی جانب. وقت ہوا ظہر کا، کہا جاتا ہے نماز واجب ہو گئی، ہے نا. تو اگرچہ مؤثر حقیقی اللہ ہے لیکن ظاہر میں وقت کی جانب منسوب ہوتا ہے، اس لیے نفس وجوب کا سبب کیا ہے؟ وقت ہے. لأن فی کل لمحۃ، اس لیے کہ ہر آن اللہ کی نعمتیں پہنچتی ہیں بندے کی جانب جو تقاضا کرتی ہیں کہ ہر آن اللہ کا شکر ادا کیا جائے. وإنما خص هذه الأوقات المعینہ، اور ان 5 اوقات کو نماز کے لیے خاص کیا گیا، عبادت کے لیے خاص کیا گیا ان کی عظمت کی وجہ سے. صبح آدمی سو کر اٹھتا ہے، دوپہر میں، ہے نا، بہت سارے کاروبار کر کے کچھ سکون پاتا ہے. عصر کے وقت تھوڑا سا اس وقت بھی قیلولہ کرتا ہے. مغرب کے وقت دن ڈوبتا ہے. رات میں عشاء کی نماز پڑھتا ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو. نعمتوں کا تجدد ہوتا ہے. تو ان کی عظمت کی وجہ سے ان 5 اوقات میں نماز کو رکھا گیا ہے. وہ تجدد النعم فیہا، کیونکہ اس میں نعمتیں بار بار ہوتی ہیں، اور اس لیے بھی تاکہ تحصیل معاش میں حرج نہ پیدا ہو اگر وہ پورا وقت عبادت میں صرف کر دے. 24 گھنٹہ عبادت ہی میں لگا رہے تو کھائے کمائے گا کب؟ اس لیے صرف 5 وقت کی نمازیں رکھی گئی ہیں، ہے نا. باقی اس نوع اول کی مثال اور تفصیلات انشاءاللہ کل. السلام علیکم.